فرینڈز آپ جانتے ہیں میں سعید علی باوا اور اس وقت میرے ساتھ جو قابل احترام شخصیات موجود ہیں یہ ہیں استاد. آپ کو پتہ ہے سعید علی باوا ہمیشہ سب سے پہلے ٹیچرز کو، ڈاکٹرز کو اور پیراملٹری فورسز کو ہم ہمیشہ سلوٹ کرتے ہیں. یہ پاکستان کے محافظ ہیں. آج یہ میم کھڑی ہیں ہمارے ساتھ، دونوں ٹیچر ہیں، تو ان کو دوبارہ سے سلوٹ ہے جی آپ کو کہ آپ کی وجہ سے ہمیں 4 لفظ بولنا آتا ہے. آپ ہمیں بنانے والے ہیں، ہمیں کریٹ کرنے والے ہیں. تو استادوں سے آپ کو پتہ ہے میں اتنے سوال نہیں کر سکتا ہوں. کوشش کروں گا اپنے ٹیچر سے بادب کوئی گستاخی نہ ہو جائے تو کچھ چند اچھی باتیں آپ تک پہنچائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم تعارف کرائیں نا اپنا. میرا نام نجم السعدین ہے. میں ویڈ لاک پالیسی کے تحت ڈیپوٹیشنس ٹیچر ہوں اور اسلام آباد میں عرصہ 15 سال سے یہیں پہ رہ رہی ہوں. تو میم آپ ریکارڈنگ سے پہلے میرے ساتھ کوئی ایک دکھ بیان کر رہی تھی ٹیچرز کا. آج ویورز کو بتائیں کیا مسئلہ. آپ نے پوچھا تھا کہ کیمرے کے سامنے اکثر خواتین نہیں آتی. میں نے آپ کو کہا کہ جب معاشرہ عورتوں کو سڑکوں پہ لا کے بٹھا دے اور دسمبر، جنوری، فروری کے دنوں میں صبح 7 بجے سے رہ کے رات 10 بجے تک ہم سڑک پہ بیٹھتے تھے کیونکہ ہمیں ریپیٹریٹ کر دیا گیا تھا، جبکہ ہم NOC ہولڈر ہیں، ویڈ لاک پالیسی کے تحت لوگ آئے ہوئے ہیں. اور 3 مہینے جب ہم سڑک پہ بیٹھے میں نے سوچا تھا باخدا میں عورت ہوں، ماں ہوں، بیٹی ہوں، بہن ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں ٹیچر ہوں، پورے معاشرے کی ماں ہوں، تو لوگ مجھے آ کے اٹھائیں گے. 3 مہینے گزرنے کے بعد پتہ چلا کہ ہم تو بے آسرا، بے قدرے لوگ ہیں کہ وہیں پہ جہاں تھے وہیں پہ بیٹھے رہے خاک پہ. کسی نے کوئی ہمارا ہیلپ نہیں کی اور اس دن سے لے کے آئی تھنک کہ یہ 2 سال ہو گئے ہیں اور اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہمارے کوئی حقوق پورے نہیں ہوئے. اور بات صرف اور اونلی ایک ہی ہے کہ ہماری 1 ٹائم انڈکشن کا جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور کب کیا گیا تھا؟ 2013 میں سمری پاس ہوئی تھی کہ ویڈ لاک پالیسی کے تحت جو لوگ آ چکے ہیں اور جنہوں نے NOC فائنل NOC لے لیے اور جو ان کے 5 سال گزر چکے ہیں ہم ان کو پرمیننٹ کر رہے ہیں. اور پرویز کی اسپیکر جو آج کل کے ہمارے موجودہ راجہ پرویز کی بھی گورنمنٹ تھی، 2013 میں انہوں نے وعدہ کیا، سمری پاس کی، لیکن 13 سے لے کے آج تک ہم سڑکوں پہ رول رہے ہیں. کسی نے بھی انڈکشن کا ایک لفظ بھی نہیں کہا، نہ انڈکشن کی ہے کسی کی. میم ہم کیونکہ پازیٹیو کام کرتے ہیں، آپ کا ایک مطالبہ ہے. نمبر 1 تو یہ کس ڈپارٹمنٹ سے ہے، آپ کا کیا اب پرابلم کس سچویشن پر ہے، آپ میسج دیں. انشاءاللہ میں بینگ اے اسٹوڈنٹ آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں پوری کوشش کروں گا کہ اس میسج کو ان متعلقہ لوگوں تک میں پہنچاؤں. اسٹوڈنٹ تو میرا وزیر تعلیم بھی ہے. وزیر تعلیم ہی سے ریکویسٹ ہے کہ 2013 میں ہم سے وعدہ کیا گیا تھا اور سمری پاس ہوئی تھی، اور 2022 میں جس پہ رولنگ ہوئی ہے کہ ان کو ویڈ لاک پالیسی کے تحت جتنے بھی ٹیچرز آئی ہیں FDE میں ان سب کو 1 ٹائم انڈکشن دی جائے. تو میرا ایک ہی مطالبہ ہے کہ 400 لوگ ہیں، 400 لوگوں کو آپ 1 ٹائم انڈکشن دے کے ہمارے پہ ایک احسان کر دیں تو بہت بہت مہربانی ہوگی. وزیر تعلیم صاحب، میں سعید علی باوا آپ کو بھی سلام کرتا ہوں. آج آپ کی اصل ماں، یہ اصل مائیں ہوتی ہیں، ایک ماں پیدا کرتی ہے، ایک ماں یہ ہوتی ہے جو اس بچے کو اس لیول پہ لے جاتی ہے جس لیول پہ آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہی کی وجہ سے ہیں اور بڑی خوشی کی بات ہے آپ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی اس قابل قدر رسپیکٹڈ ماں کی بات کو آپ نے رد نہیں کرنا. اور راجہ پرویز اشرف صاحب اسپیکر قومی اسمبلی، سر جی تساں تے ساڑے پٹھوار نشان نہیں ہوتا پٹھواری جی گل باں اس مطالبے کی تساں غور کرنا. اور اگلی خوشخبری یہ ہے کہ میں میڈم نہ انٹرویو کراں تے اے وزیر تعلیم صاحب آپ کی بھی تے رائے صاحب تساں نے بھی تعریف کرن کہ اساں نے اسٹوڈنٹ اساں حق ادا کری سٹیا تے دنیا نے بھی بہتری سر آخرت نے بھی بہتری تے تساں نے تے میرے پلیوں گچھنا کچھ نہیں. پیسہ جڑا دینا ہونا گورنمنٹ دینا ہونا، کل تساں بھی مرنا میں بھی مرنا انہاں بھی مر جانا، لیکن اچھی گل آخرت نہ وسیلہ بن سی. جی میم تھوڑا سا آپ سے بھی بات کریں گے، پہلے اپنا تعارف کرائیں. السلام علیکم، میرا نام عذرا فاطمہ باجوہ ہے. میں بھی ویڈ لاک پالیسی پہ آئی ہوئی ٹیچر ہوں اور 18 سال سے اسلام آباد میں کام کر رہی ہوں. میرا مطالبہ یہ ہے
جیسے کہ ہماری میڈم نے کہا کہ میں وزیر تعلیم کی ماں ہوں، میں بھی یہی بات کرتی ہوں کہ ایک وزیر تعلیم کی ماں نہیں، میں آج چیف آف آرمی اسٹاف کی بھی ماں ہوں، میں وزیر اعظم کی بھی ماں ہوں، ٹھیک ہے. جو استاد ہے وہ روحانی باپ ہے، تو اگر فیمیل ٹیچر ہے تو وہ روحانی ماں بھی ہے، ٹھیک ہے. تو میرا مطالبہ یہ ہے اپنی حکومت سے، اپنے ڈپارٹمنٹ سے، اپنے پورے پاکستانی معاشرے سے، کہ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کے جو حقوق ہیں، خواتین کے حقوق کے علمبردار ہیں، تو آپ یہ کیوں بھول گئے کہ یہ خواتین جو ہے یہ مطالبہ کرتی ہیں اپنے بچوں، اپنے خاوند کے ساتھ اپنے گھر رہنے کا. ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سڑکوں پہ آئیں گے، ہم احتجاج کریں گے اپنے حقوق کے لیے. ہمارے حقوق وہ ہیں کہ ہمیں چادر اور چار دیواری کا تحفظ دیا جائے. ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم یہ حق مانتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں اور اپنے خاوند کے گھر میں رہنے دیا جائے. بڑے دکھ سے کہتی ہوں، بڑے افسوس سے کہتی ہوں کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں اپنا دکھ کیسے بیان کر سکوں کہ میرا معاشرہ، میری حکومت، میرا ڈپارٹمنٹ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے. مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم باہر آؤ، تم عورت ہو، تم باہر آؤ، تم مردوں سے جا کے بات کرو، تم مردوں کی جا کے منتیں کرو، تم ہر آفس میں جا کے گڑ گڑاؤ، تم ہر منسٹر کے پاؤں پڑو، تم ہر وزیر کی منتیں کرو، اور ہر وزیر، ہر منسٹر، اس ملک کا ہر مرد تمہیں ہراساں کرے، تمہیں ہراسمنٹ کی جائے، باہر میں نکل کے تمہارا مذاق اڑایا جائے کہ یہ روزانہ پارلیمنٹ میں آتی ہے، یہ روزانہ پریس کلب میں آتی ہے. کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے. تمہیں میں 2 سال سے سڑکوں پہ دیکھ رہا ہوں، تمہارا مسئلہ حل کیوں نہیں ہوا؟ ارباب اختیار سے میرا کویسچن ہے کہ اگر میں غلط حق مانگ رہی ہوں، اگر میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کے پاس رہوں، میں اپنے خاوند کے پاس رہوں، تو پھر مجبوراً میں نہیں تو میرے جیسی کوئی اور عورت غلط کام کرنے پہ مجبور ہو جائے گی. خدا را ہوش کے ناخن لے. ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ہم ویڈ لاک پالیسی والے ٹیچر ہیں، ہم اپنے خاوند، اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور میرے ملک کا یہ قانون کہتا ہے کہ عورت اپنے گھر میں رہے. میرے مذہب کی یہ تاکید ہے کہ عورت شادی کے بعد اپنے خاوند کے ساتھ رہے. تو کیا میں نے ناجائز مطالبہ کر دیا؟ میں 18 سال سے در بدر خوار ہو رہی ہوں صرف اس لیے کہ سوری میم، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ مقدس ہمارے لیے ٹیچر ہیں. مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کو پوسٹنگز کا ایشو ہے کہ دور کرتے ہیں. ہم آلریڈی جن پوسٹوں پہ کام کر رہے ہیں، جن سیٹوں پہ، وہ سیٹیں ہماری ہیں، ٹھیک ہے، وہ سیٹیں خالی ہیں. ہم ویڈ لاک پالیسی پہ، یہ ویڈ لاک پالیسی یہ ہے کہ کسی بھی صوبے میں، کسی بھی جگہ اگر خواتین یا عورت جاب کر رہی ہے تو اس کے یہ حق دیا گیا 1998 میں کہ اس کو اس کے خاوند کے ساتھ جو ہے وہ رہنے کی اجازت دی جائے، اس کی وہاں ٹرانسفر کر دی جائے. ہم لوگ بھی اسی ویڈ لاک پالیسی کے تحت اس کو شادی کے بعد آئے. لیکن 2013 کے بعد، 2013 میں راجہ پرویز اشرف نے یہ سمری جو ہے وہ پاس کر دی کہ ان کو 1 ٹائم انڈکشن کر دی جائے، ان کو یہاں پرماننٹ کر دیا جائے. 2013 سے لے کے آج تک اس پہ عمل نہیں ہوا. ہم ڈیپوٹیشن پہ ہی ہیں، جب دل چاہتا ہے ہمیں ریپیٹریٹ کر دیتے ہیں. ابھی پھر ہم لوگوں کو 31 ٹیچر کو 21 جو ہے فروری سے ریپیٹریٹ کر دیا کہ آپ لوگ واپس اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ چلے جاؤ. چاہے کسی کے ماں باپ ہیں، چاہے نہیں ہیں، بہن بھائی ہیں، نہیں ہیں، آپ وہاں چلے جاؤ، آپ اپنے خاوند کے گھر اپنے بچوں کو چھوڑ کے تو واپس چلے جاؤ. بیسیکلی سر، ویڈ لاک کا مطلب یہ ہے سر کہ نہیں، میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں. جب ہم شادی ہوتی ہے تو لڑکی ظاہر سسرال ہی جائے گی. شادی سے پہلے ہم اپنے اپنے علاقوں میں جاب کرتے تھے، اور گورنمنٹ جاب ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم کو زبردستی کے لوگ آئے ہوئے. گورنمنٹ جاب ہے، ٹیسٹ انٹرویو دے کے آئے ہوئے. شادیاں ہوئیں تو اسلام آباد میں اپنے گھروں کو آ گئیں، شوہروں کے پاس آ گئیں. تو ہم نے پھر یہاں پہ ڈیپوٹیشن کرا لی کہ اپنے محکمے سے ہم اسی محکمے تھے، وہاں بھی ایجوکیشن میں، اور یہاں بھی FD میں آ گئے. لیکن رول یہ تھا کہ 5 سال کے بعد ڈیپوٹیشن ختم ہو جاتی ہے. لیکن ویڈ لاک میں کوئی ایکسٹینشن ملتی رہتی ہے. جب ہمیں ایکسٹینشن مل رہی تھی اور ہمیں صوبے تنگ کر رہے تھے 2011 میں کہ 5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے تو ان کو واپس بھیجیں، تو تب ہم نے کوشش کر کے ویڈ لاک کو یہ بنیاد بنا لی تھی کہ جب تک ان کا کوئی پرماننٹ حل نہیں ہوگا یہ ادھر رہیں گے. پھر اسی دوران پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، راجہ پرویز اشرف صاحب تھے وزیر اعظم، انہوں نے پھر
ہم نے مل کے کوشش کی تو انہوں نے ایک سمری پاس کی تھی 2013 میں، مارچ 2013 میں، کہ ان کو ون ٹائم انڈکشن دے دیتے ہیں اور اس کے بعد رولز بنائیں گے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ وہ سمری بن گئی، انہوں نے ہمیں کہا کہ فائنل این او سی لے آئیں، ہم اپنے علاقوں میں گئے، فائنل این او سی لے کر آئے، پے اسکیل سب کچھ لے کر آ گئے کہ بھیا میں آپ کو انڈکشن کر رہے ہیں آپ کی، اور ہم ہی میں سے کچھ لوگوں کو کیا، ہمیں ان پہ بھی افسوس نہیں ہے، ٹھیک ہے انہوں نے کر دیا، ہمیں اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن 2013 کے بعد آج تک انہوں نے ہماری انڈکشن نہیں کی۔ ٹوٹل 400 لوگ ہیں، اور جب دل کرتا ہے، جب ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس، پتہ نہیں کیا ان کے سروں میں خناس گھمایا ہوا ہے انہوں نے، کہ ہمیں ریپیٹریٹ کر دیتے کہ اپنے علاقوں میں جائے۔ مجھے بتائیں، ایک عورت جو شادی کے بعد ادھر ہے، یہ واپس کہاں جائے جب کہ پیچھے ماں باپ مر چکے ہیں؟ اب اگر ہیں بھی زندہ تو جب ایک محکمے نے مجھے فائنل این او سی دے دی ہے 2013 میں، وہ مجھے میری سیٹ ہی ختم کر دی وہاں پہ، وہ مجھے کیسے واپس لے گا 15 سال کے بعد؟ انہوں نے جب ہم جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو سیٹ ہی نہیں ہے، آپ فائنل این او سی لے چکے ہیں تو ہم آپ کو کیسے واپس لیں؟ تو ہم نے پھر ریکویسٹ کی، ہم پچھلے 2 سالوں سے سڑکوں پہ اسی چیز پہ آئے ہوئے ہیں کہ خدا را ابھی تک 2013 سے لے کے 23 تک ایک قانون نہیں بنا سکے یہ لوگ کہ ویڈ لاک کا پرابلم کیا ہے۔ ویڈ لاک کی جو خواتین ہیں اسی محکمے میں، میں نے یہاں بھی بچوں کو پڑھانا ہے، میں اگر واپس اپنے علاقے میں جاتی ہوں وہاں بھی بچوں کو پڑھانا ہے، قانون تو وہی ہے، پاکستان وہی ہے، وہی کورس ہے، میں نے بچوں کو پڑھانا ہے، وہی گورنمنٹ مجھے پے کر رہی ہے۔ صرف اتنا مجھے سکون مل جائے گا کہ میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ آرام سے اپنے گھر کے اندر 4 دیواری کے اندر بیٹھ کے ذہنی سکون کے ساتھ بچوں کو پڑھا سکوں گی۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہر 3 مہینے بعد ہمیں ریپیٹریٹ کر دیا جاتا ہے، پھر ہم عدالتوں، اور پھر کہتے ہیں عدالت گئے ہو۔ عدالت ہم کیوں جاتے ہیں؟ اسٹے کے لیے جاتے ہیں۔ عدالت نے اور تو کچھ نہیں کرنا، کیونکہ محکمے کا اور میرا معاملہ ہے، عدالت تو صرف مجھے اسٹے دیتی ہے وقتی طور پہ کہ ہاں جی اپنے معاملات سالو کریں۔ محکمہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہمیں ٹیچرز کی ضرورت نہیں ہے۔ 15 سال بعد ان کو یاد آیا کہ مجھے میری ضرورت نہیں ہے ان کو، کیا میری ACR ان کے پاس نہیں ہے؟ کیا میرا رزلٹ ان کے پاس نہیں ہے؟ مجھے تو 15 سال ہوئے، میری بہن کو 18 سال ہوئے، ایسی بھی خواتین ہیں جن کو 25 سال ہو گئے ہیں، 25 سال سے وہ یہاں بیٹھی ہیں، اب وہ وہاں جا کے کیسے ریٹائرمنٹ لیں؟ اور اسی دوران 3-4 خواتین کی ڈیتھ ہو گئی ہے، نہ یہ محکمہ ان کو بینیفٹ دے رہے ہیں، نہ وہ پینشن دے رہے ہیں، نہ ان کو کوئی پیسے مل رہے ہیں، اور وہ اس کے گھر والے ان کی ڈیتھ کے بعد ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں کہ بھئی کہاں جائیں ہم، کیونکہ وہ تو ادھر فائنل این او سی لے کر آ چکی تھی۔ تو خدا را ارباب اختیار سے اتنی ہی درخواست ہے کہ 400 لوگوں کی انڈکشن کریں، آپ کے پاس بے تحاشا سیٹیں ہیں، اور ہم ویڈ لاک والے ویکنٹ پوسٹ پہ آتے ہیں، ہم کسی اور کی پوسٹ پہ نہیں آتے، ہمارے پاس اپنی خالی پوسٹوں پہ آتے ہیں، ہماری اپنی پوسٹیں ہوتی ہیں، ابھی بھی ہماری انڈکشن کے لیے سیٹیں پڑی ہیں، یہ ہمیں وہاں پہ انڈکٹ کریں، اور اگر رول بنانا ہے، قانون بنانا ہے تو خود جائیں نا، کام ان کا ہے نا، گورنمنٹ جائے، ادارہ جائے کہ کوئی قانون بنائے، اپنے اسٹیبلشمنٹ کو کہیں قانون سازی کرنا ان کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام تو پیسے، ان کو صرف اتنا کام ہے کہ ہم نے ان کے بچوں کو پڑھانا ہے، وہ چاہے KP کا بچہ ہو، سندھ کا بچہ ہو، بلوچستان کا بچہ ہو یا اسلام آباد کا بچہ ہو، میرا کام تو صرف پڑھانا ہے، میں تو پڑھاؤں گی۔ بہت شکریہ میم، اور مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، دشمن کے بچوں کو پڑھانا بہت دور ہے ابھی، اور جنہوں نے ہمارے بچوں کو پڑھانا ہے ان کا احساس کریں۔ ارباب اقتدار سے بس ایک ہی ریکویسٹ کروں گا، اساتذہ کا معاملہ ہے، معاشرے کے عظیم ترین ایک مکتب فکر کا معاملہ ہے، صرف ایک دستخط کی مار ہے، تو مہربانی فرمائیں راجہ پرویز اشرف صاحب، وفاقی وزیر تعلیم صاحب، ایک سائن کریں، 400 لوگوں کی دعائیں ہیں۔ دیکھتے رہیں جناب BFP TV، اگلے سیگمنٹ تک مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔